فَأَمَّا مَن پس رہا وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ اپنا اعمال نامہ بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی جس کو اعمال نامہ دیا گیا بیمینہ ہی یعنی اس کا جو دایاں ہاتھ، یمین کہتے ہیں دایاں، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا ہاؤم یہ لو اقرأوا پڑھو کتابیہ میرا اعمال نامہ۔ پھر دیکھیں اس آیت کو، فَأَمَّا مَن پس رہا وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ اپنا اعمال نامہ بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا ہاؤم اقرأوا یہ لو پڑھو، اقرأوا پڑھو کتابیہ میرا اعمال نامہ۔ اس میں مشکل لفظ کوئی بھی نہیں ہے، فَأَمَّا مَن یہ بار بار آئے گا، اس کا معنی یہ کریں گے پس رہا وہ جو اوتیا دیا جانا کتابہ کتاب، اسی کتاب یعنی کتاب کیا ہے؟ اعمال نامہ۔ قیامت کے دن کتاب کون سی ہوگی؟ اعمال نامہ ہے۔ یمین یسار بھی آپ کہتے ہو، یمین دایاں ہاتھ، یمین ہی اس کے یعنی دایاں ہاتھ میں، فیقول قال یقول مانا کہنا، تو وہ کہے گا ہاؤم یہ لفظ نیا ہے، ہاؤم یہ لو اقرأوا پڑھو، قاری قاری کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ قاری کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن پڑھے، تو پڑھنے والے کو قاری ہی کہتے ہیں۔ تو اقرأوا یہ فعل امر کا صیغہ ہے اصل میں، اقرأوا لو پڑھو کتابیہ میرا اعمال نامہ۔ تو یہ جب اس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ خوشی کے ساتھ لوگوں سے کہے گا کہ بھئی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو، اس کو پڑھو۔ انی بے شک میں ظننت ظن مانے گمان کو کہتے ہیں، ظن کے اور بھی معنی ہیں، ظن کا معنی گمان کرنا، ظن کا معنی وہم کرنا، اور ظن کا معنی یقین بھی ہے، یہ تینوں اس کے معنی آتے ہیں۔ تو انی ظننت بے شک مجھے یقین تھا، بے شک مجھے یقین تھا، انی کہ بے شک میں ملاقن ملاقات اردو کا لفظ اسی سے ہے، ملاقن ملنے والا ہوں، ملاقات میں کیا ہوتا ہے؟ ملنا ہی ہوتا نا، تو ملاقن ملنے والا ہوں، حسابیہ اپنے حساب سے، یعنی مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، یعنی جو میرے اعمال ہیں یہ اعمال ایک دن میرے سامنے آنے ہیں، میں نے ان کو ملنا ہے۔ آسان آئے تو کوئی مشکل تو نہیں، اینی پرابلم سر؟ آگے چلیں، فہوبا پس وہ کون وہ یہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فہوبا پس وہ فی عیشت زندگی میں ہوگا، اور راضیہ پسندیدہ، راضی ہو آپ اس پہ راضی ہیں جی، راضی یعنی آپ کو اس کا وہ چیز پسند ہے تو اس کی آپ راضی ہیں، تو راضیہ پسندیدہ۔ عیشہ عیشہ عیش و عشرت اردو میں آپ کہتے ہیں عیش کر رہے ہیں بھائی، یعنی میری خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہو، یہ عیش عیش عیشہ، تو یہ فہو پس وہ ہوگا فی عیشت زندگی میں، راضیہ پسندیدہ، یعنی وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ کون سی پسندیدہ زندگی؟ فی جنت عالیہ، فی جنہ جنت میں، عالیہ جناب عالی، تو عالی کس کو کہتے ہیں؟ جو بلند ہو، تو جنت میں ہوگا، کون سی جنت میں؟ بلند جنت میں۔ قطوفہا قطوف قطوف کہتے ہیں پھلوں کو، تو قطوفہا اس کے پھل دانیہ قریب ہوں گے، دانیہ دنا دنیا قریب ہونا، دانیہ کا معنی قریب ہونا، تو قطوفہا دانیہ اس کے پھل قریب ہوں گے، کس کے پھل؟ جنت کے پھل، قطوفہا دانیہ اس کے پھل قریب ہوں گے،
کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئن ہنیئن یہ آئے گا جملہ کئی دفعہ، معنی مزے سے، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئن مزے سے، بما اسلفتم اس وجہ سے جو اسلفتم آگے بھیجنا یا پیچھے جو کر کے آئے ہو، اسلفتم کا معنی کہ آپ نے پیچھے جو کیا ہے، اور جو پیچھے جو کیا وہ آپ نے آگے بھیجا ہے۔ انسان کا ہر عمل آپ پیچھے کر کے چھوڑتے جا رہے ہیں اور آگے یہ پہنچ رہا ہے، ہر لمحے کا، ہر سیکنڈ کا، ہر لحظہ کا معمولی سا بھی آپ کا عمل ادھر ہی نہیں رہ جاتا، آپ کا وہ پاسٹ بن گیا، ماضی بن گیا، لیکن یہ ساتھ ہی فیوچر کے لیے بھی جمع ہو رہا ہے۔ تو جو آپ نے آگے اسلفتم جو گزر چکا پیچھے، اور پیچھے گزارا یہ گیا کدھر، آگے گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلاف بھی کہتے ہیں اسی کو، اسلاف پیچھے گزرے، پیچھے جو نیک اور اچھے لوگ گزرے ان کو بھی کہتے ہیں سلف اسلاف، ان کو یہی اسی سے ہے۔ تو اسلف جو تم نے آگے بھیجا، فی الایام الخالیہ، فی الایام یوم کی جمع، ایام دنوں میں، الخالیہ گزرے ہوئے، یعنی جو تم نے پچھلے گزرے ہوئے دنوں میں کیا ہے اور جو تم نے آگے بھیجا ہے، تو اس کی وجہ سے کھاؤ پیو مزے سے، یعنی یہ جنت کی نعمتیں دے کر ان کو یہ ان کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ تم مزے سے کھاؤ پیو، کیونکہ تم نے دنیا کی زندگی میں پیچھے جو دنیا کے ایام گزرے ان میں جو کر کے آگے بھیجا ہے اس کے لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ وَأَمَّا اور رہا وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ اپنا اعمال نامہ، بشمال شمال بایات میں، فیقول وہ کہے گا یا لیتنی ہائے کاش میں، لم یہ لم نفی کے معنی میں آتا ہے، لا بھی نفی کے معنی میں آتا ہے، لام زبر میم لم یہ بھی نفی کے معنی میں آتا ہے، میم زبر الف ما یہ بھی نفی کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی حل وہ بھی نفی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لم نہ، یا لیتنی ہائے کاش میں، لم نہ اوتیا کچھ کرنا نہیں، اوتا تمہارا دماغ صحیح ہے، اوتا دیا جاتا کتابیہ اپنا اعمال نامہ، یا لیتنی ہائے کاش میں، لم اوتا نہ دیا جاتا کتابیہ اپنا اعمال نامہ۔ دیکھو مشکل تو نہیں سایت میں، آسان ہے جی، سمجھ آگے جی۔ آگے پھر ولم ادری، ولم اور نہ ادری، ادراک ہونا اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا ادراک ہونا، ولم ادری میں نہ جانتا، ما حسابیہ میرا حساب کیا ہے۔ اب وہ حسرت کے لیے الفاظ ہیں اس کے سارے، کہ کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ اب یہ حسرت کے ساتھ وہاں پر یہ باتیں کر رہا ہے۔ یا لیتہا، پیچھے آپ نے پڑھا یا لیتنی، یہاں پر ہے یا لیتہا، اچھا یا لیتنی کاش، ہائے کاش میں، یا لیتہا کاش کہ وہ، کون سی وہ، یہ اب اس کا ہا ضمیر ہے موت کی طرف، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہ یعنی موت، کانت ہوتی، القاضیہ فیصلہ کرنے والی، یعنی موت ایسی آتی کہ دوبارہ اٹھتا ہی نہ میں، یا لیتہا کاش کہ وہ، یعنی کاش کہ وہ موت، کانت ہوتی، القاضیہ فیصلہ کرنے والی، یعنی ایسی موت ہوتی کہ دوبارہ میرا یعنی نام و نشان ہی مٹا دیا جاتا۔ ما اغنا نہیں کام آیا، عنی میرے، مالیہ میرا مال، نہیں کام آیا میرا مال۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، آسان آیتیں ہیں۔ ہلاکا
हालाका का माना हलाक होना, हालाका का माना बर्बाद होना, हालाका का माना कोई चीज़ जाती रहना, जो चीज़ आपसे निकल जाए, छूट जाए, चली जाए। और हलाक उर्दू में इसी से है, हलाक हो गया। और किसी चीज़ के बर्बाद होने पर भी यही कहा जाता है हालाका, कि फलां चीज़ बर्बाद हो गई। किसी के हलाक होने पर भी हालाका, वो हलाक हो गया। और कोई चीज़ ऐसी गई कि जो आपके हाथ से निकल गई, उसके लिए भी यही हालाका। तो क्या कह रहा है वो? हालाका अन्नी सुल्तानिया, हालाका अन्नी चली गई, अन्नी मुझसे, सुल्तानिया सुल्तान, सुल्तान था, बादशाह था, सल्तनत थी, दौलत थी, बहुत बड़े महल्लात या जो कुछ भी, तो चली गई मुझसे मेरी सल्तनत। और मुराद उससे कि चली गई मुझसे मेरी जो भी हुकूमत थी, मेरा जो भी जिन चीज़ों पर कंट्रोल था, जिस चीज़ के सुल्तान होता ही किसी चीज़ पर जिसका गलबा हो, समझ गए ना। तो चली गई मुझसे मेरी हुकूमत, या चली गई मुझसे मेरी सल्तनत, चला गया मुझसे मेरा ये सब कुछ, समझ गए। आगे खुदूहु, खुदूहु, खुदूहु इसको पकड़ो, खुदूहु उर्दू में मुआखजा करना इसी से है, तो खुदूहु इसको पकड़ो, फगुल्लूहु, फिर क्या है, फगुल्लूहु इसको तोक पहना दो। तोक होता है वो लोहे का कड़ा गले में डालकर, खास करके जो वो मौत के जो दफ़ा 302 के कैदी होते हैं ना, उनको उन्होंने कड़ा डाला होता है गले के अंदर, तो तोक डाल दो। अल्लाह अकबर, खुदूहु इसको पकड़ो, फकुल्लूहु इसे तोक पहना दो, सुम्मा फिर अलजहीम जहन्नम में, और दहकती हुई आग इसका माना है अलजहीम, जहन्नम का एक नाम है ये जहीम, मुराद दहकती हुई आग। सल्लूहु डाल दो उसमें, झोंक दो इसमें, यानी इसे जहन्नम में फिर झोंक दो या जहन्नम में इसको डाल दो। सुम्मा फिर फी सिलसिलतिन, सिलसिलतिन अरबी में जंजीर को कहते हैं, किसको कहते हैं, जंजीर को। सुम्मा पाबंद सलासल उर्दू में भी कहते हैं, समझ गए ना। तो सुम्मा फी सिलसिलतिन, फिर जंजीर में ज़रउहा जिसकी लंबाई 70 ज़िराअन हाथ, फस्लुकू उसमें जकड़ दो, यानी इसको एक जंजीर में जिसकी लंबाई 70 हाथ है उसमें इसको जकड़ दो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, वो है जो अजीम रब पर ईमान नहीं रखता था। बहुत हो गया सबक, यहीं तक देख लें हम, फिर याद भी करना है। अब इसकी थोड़ी सी तफसील हम पढ़ेंगे। अब देखिए जी, ये जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले तो उस बंदे का तज़किरा किया है कि जिसके लिए अल्लाह की तरफ से इनामात होंगे, कि जिस बंदे ने दुनिया में अपनी इस ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके के साथ अल्लाह की इबादत और अताअत में गुजारा है। ये दुनिया इस जगह पर आप अपने मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए काश्तकारी कर रहे हैं। आज यहाँ आपका एक एक अमल जो है वो लिखा जा रहा है। कोई अमल आपका देखना, आपका इशारा करना, आपका किसी के साथ मामूली सा भी कोई अमल करना, वो भी लिखा जा रहा है। ताकि राय के दाने के बराबर भी कोई अगर आपकी कोई हरकत है, आप वो हरकत करके भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता, क्योंकि अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं, वो बाकायदगी के साथ एक एक चीज़ नोट करते चले जा रहे हैं। अब कुछ लोगों का आमालनामा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है और कुछ लोगों का आमालनामा बहुत ही बुरा तैयार हो रहा है। अब जिसका आमालनामा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है तो इंशाअल्लाह वो कल क़यामत के दिन
بڑا ہی خوش قسمت، بڑا ہی خوش نصیب انسان ہوگا۔ اب جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کو جب اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی خوشی کا اندازہ آپ دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ اس دنیا میں اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کے لیے اتنا بڑا کوئی انعام ہے جس کی مالیت میں ایک غریب، فقیر اور دو وقت کی روٹی بھی شاید مجھے نصیب نہ ہو، تو مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو آج $1 بلین دیا جا رہا ہے، تو میں تو خوشی سے ویسے ہی مر جاؤں گا۔ اتنی بڑی دولت کا سن کے جان نکل جائے گی۔ تو وہ جو جنت کا معاملہ ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آ سکتا یہاں دنیا میں۔ ہاں، جن کی یہ دل کی آنکھیں کھلی ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہیں، یہ دل کی جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ اپنے دل کی آنکھوں سے اس کا نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک احساس ان کے دل کے اندر جنت کے لیے موجود رہتا ہے، اور جہنم کے حوالے سے ڈر اور خوف جو ہے وہ اس دل کے اندر رہتا ہے جس دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ اور وہ پھر جب بھی کہیں قرآن میں پڑھے، حدیث میں پڑھے، تو اللہ کی قسم اس کے جسم کا انگ ایک لذت محسوس کرتا ہے جب جنت کا تذکرہ ہو، اور جب وہ آنکھیں سوئی ہوئی ہوں اور دل سخت ہوں تو یہ لذتیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی یہاں دنیا میں۔ اسی لیے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اس دنیا کے اندر اگر حقیقت میں اس جنت کے بارے میں جان لے کہ وہ جنت کیسی ہے، تو جو صحیح یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اگر دنیا میں جنت ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے تو یہ جانیں ان کی ویسے اس ذوق اور شوق پر پگھل جائیں ان کی، یعنی اتنا وہ جنت کا معاملہ وسعتوں والا اور عظمتوں والا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس یقین کے ساتھ جس کو یہ یقین ہوگا نا، وہ پھر الحمدللہ اپنی اس پوری زندگی میں وہ محنت کرتا ہے اس جنت کو پانے کے لیے۔ آپ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے اور آپ نے اپنے ٹارگٹ فکس کیے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جس نے میڈیکل سبجیکٹ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے۔ ایک بندہ آئی ٹی میں آیا ہے تو وہ سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے، سمجھ گئے نا؟ اور اسی طرح ایک بندہ انجینئرنگ لائن میں گیا ہے تو اس نے ایک ٹارگٹ فکس کیے ہوئے ہیں۔ اب اپنے اس ٹارگٹ کو فکس کرنے کے بعد لیل و نہار محنت کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے ایگزام آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے بچے بھی ایگزام تھے جی، اس لیے قرآن نہیں یاد کیا کیونکہ ایگزام تھے۔ جو ٹائم نہیں تھا، ایگزام تھے، کیوں؟ محنت اس کے لیے، یقین ہے، یہ آپ کا یقین ہے دنیا کے ٹارگٹس جو آپ نے قائم کیے ہیں اس کی اچیومنٹ کے لیے، یہ آپ کی یہ ایک یقین کے ساتھ آپ محنت کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے گا، سمجھ گئے نا؟ اس یقین کے ساتھ کبھی ہم نے نیکیاں بھی کی ہیں کہ میں اپنے رب سے جنت لینی ہے، میرا ٹارگٹ جنت ہے، کبھی ٹارگٹ بنایا آپ نے جنت کو؟ دیکھیں نا، دو ہی گروہ ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی آخری وقت تھا اس کا، تو وہ اپنے آخری لمحات میں رو رہے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے، میں نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہاتھ میں جنتی لیے اور ایک ہاتھ میں جہنمی لیے، فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، میں پتہ نہیں ان دونوں ہاتھوں میں سے کس ہاتھ میں ہوں، بس مجھے یہ ڈر کھایا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ان کی نظر میں یہ سب کچھ تھا، ہماری نظر میں یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا بھی یہ ٹارگٹ ہوتا تو ایک محنت نظر آتی نا، ایک رنگ نظر آتا، ایک فکر نظر آتی، ایک تڑپ نظر آتی، ایک شوق نظر آتا۔ جیسی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ، میں کسی ایک بندے کی بھی نماز سے معذرت غصہ نہ کیجیے گا، میں اتنا مطمئن نہیں ہوں جس طرح آپ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک ٹھہراؤ، ایک خشیت، خشوع، ایک نماز کے دوران کوئی ہل رہا ہے، کوئی کھرکا کیتی جاتا ہے، پتہ نہیں کہ
جلدی جلدی نمازیں پڑھ رہا ہے، 2-3 منٹ کے اندر آپ کی 2-3 رکعت ختم ہو رہی ہیں. یہ جنت کو پانے والے یہ وہ نفوس نہیں ہیں. جنت کو پانے والے نفوس، ان کی نمازیں، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ کھڑی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جنت پانے کے لیے کھڑا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کھڑا ہے. تو وہ رنگ آج ہمارے نہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا، اس کو بھی جب یہ ملتا ہے نا، یہ اعمال نامہ ملا، تو پہلے تو وہ اس کی خوشی کی انتہا، وہ خوش اتنا ہوا مقرؤ کتابیہ. جب اس کو اس کا اعمال نامہ ملا، اس کی خوشی آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی خوشی تھی اس کی، کتنی بڑی خوشی ہوگی اس کی، کتنے وہ اس وقت. اگر اللہ کے نبی فرماتے نا، اگر موت باقی رہ جاتی تو جنتی اس خوشی میں مری جاتے، جانیں نکل جاتی کہ جنت جتنی بڑی اور جتنی عظیم ہے وہ جنت کی نعمت. اب یہ جو کہہ رہا ہے نا، آپ دیکھیے اس میں یہاں وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب کو ملنا ہے. اس یقین کی بنیاد پر اس نے یہ اتنے عمل اچھے کیے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. یہ یقین آج ہمارے اندر نہیں ہے. اس کو ملا ہے یہ انعام، تو کیوں؟ کیونکہ اس نے اس یقین کے ساتھ عبادت کی تھی، اس ایمان کے ساتھ عبادت کی تھی، اس ذوق اور شوق کے ساتھ. جنت لینی ہے، جنت لینی ہے، جنت لینی ہے. اس کے لیے نماز، اس کے لیے روزہ، اس کے لیے ذکر الہی، اس کے لیے قرآن کی تلاوت، اس کے لیے خیر کے کام، خدمت خلق کے کام، دنیا کے جناب لوگوں کے کام آنا، یہ خدمت کرنی ہے. یہ سب اب یہاں مسجد میں ہمارے جیسے الحمدللہ بعض کا تو خدمت کا بھی کام ہوتا ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، کئی یار کرا دے یار اٹھ کے، یا چل دیکھ لے یار اٹھ کے، وہ ذوق شوق نہیں ہوتے. سمجھ گئے نا؟ اب ایک بندے کو اگر پتا ہونا یار اس کا اجر ملے گا اور ثواب ملے گا، آپ ایک دوسرے سے آگے بھاگ کرتا ہے کہ یار میں نے کرنا، یار مجھے کرنا. ہم نے وہاں دیکھا سعودیہ، میں نے یہ مناظر دیکھے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. وہ اربوں پتی سعودی، اربوں پتی، سر اربوں پتی، ان کے نیچے لینڈ کروزر V8 گاڑیاں، لیکسس، بڑی بڑی لینڈ کروزر ٹائپ لیکسس گاڑیاں ان کے ہاں ان کے پاس. اب یقین جانیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے برتن دھلانے بیٹھ جاتے، اللہ کی قسم واش روم دھو رہے ہوتے. اتنے بڑے وہ لوگ، اتنے مالدار وہ لوگ، لیکن کیا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے واش روم دھو رہے ہیں، مسجد کے واش روم دھو رہے ہیں. سمجھ گئے؟ وہاں ہمارا ایک ادارہ اسلامک سینٹر کا، اسلامک سینٹر کے واش روم دھو رہے ہیں. یار کیا کہ یہ اجر ہے، اس میں ثواب ہے. میں وہاں پر میرے کچھ مساجد میں درس ہوتے تھے، اور مساجد میں وہاں پر وہ ہمارے سعودی ادھر درس کرواتے کہ جہاں پر زیادہ فارنرز ہیں، تو میرا اردو بھی زیادہ ہوتا وہاں پہ. تو میں جہاں پر جاتا تھا تو وہاں پر بعض کا درس کے دوران عربی اسپیکنگ بھی بیٹھے ہوتے. تو میں جب درس کر لیتا تو بعد میں وہ عربی آ کر مجھے کہتے جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک صلی اللہ، وہ بڑی دعائیں دیتے وہ. تو میں ان سے پوچھتا آپ کو کیا سمجھ آئی ہمیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ کسی بات کی نہیں آئی، ہم تو صرف اجر لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ٹارگٹ ہے ان کے. سمجھ گئے نا؟ ہمارے ٹارگٹ کیا ہے؟ آرام پرستی. ہمارے ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا پرستی. ہمارے ٹارگٹ کیا ہے؟ کھیل تماشے. ہمارے ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ موبائل. ہمارے ٹارگٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، بس دنیا میں ترقی. ہمارا مائنڈ یہ بن چکا ہے. لیکن جس بندے کا مائنڈ جنت لینا بن جائے گا، میرے کو جنت چاہیے یار، اس کو اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے کیا خیر کے ہر کام میں، ہر کام یسارعون فی الخیرات، یسارعون فی الخیرات. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے نظر آئیں گے. آپ کو پیچھے ڈھیلے چپ کرتے نہیں کہ کان بند کر لینے جو خیر دے کام نے کو سدے بھی کان بند کر کے بند کر کے نہیں. وہ کہتا مجھے موقع ملے، مجھے خیر کا کام کرنے کا موقع ملے، مجھے جنت کو پانے کے لیے کوئی طریقہ ملے، میں جنت کو پا لوں. تو یہ پھر کون کرے گا؟ جس کو کل قیامت کے دن یہ اپنا یہ حساب نامہ ملنے کا جس کو یقین ہے وہ یہ کام کرے گا. سمجھ گیا نا؟ پھر اس کا یقین جب اس نے یہ سکین کے ساتھ یہ عمل کیا، پھر اللہ بھی کیا فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ راضی ہو گیا، اب اس کو من پسند زندگی عطا کر دی جائے گی. کیسی؟ کہاں؟ فی جنت عالیہ، جنت کے اندر. کون سی جنت؟ جو بلند و بالا جنت ہے. قطوفها دانیہ، کہ جس کے پھل جو ہیں وہ انتہائی
قریب ہوں گے. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ جو تم پچھلی زندگی میں کر کے آئے ہو، یہ آج اس کا تمہارے لیے انعام ہے، یہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی کے اندر کی گئی محنتوں کا ثمر ہے آج یہ تمہارے لیے. اب دیکھیں یہ جو جنت کی نعمتیں، قرآن حکیم کا مطالعہ غور سے اور تدبر سے آپ کیا کریں. اللہ نے جنت کے مختلف مقامات پر ایسی منظر کشی کی ہے، اگر کوئی اہل ایمان اور کوئی یقین والا بندہ اس کا مطالعہ غور سے کر لے اور اس میں تدبر تھوڑا سا بھی کر لے تو اللہ کی قسم یہ نفوس اس جنت کو پانے کے لیے ضرور راتوں کو اٹھ کر قیام کریں. یہ نفوس یقیناً اپنی نمازوں کا خوب اہتمام کریں. یہ نفوس یقیناً باقاعدہ قرآن کثرت سے تلاوت کرنے والے بن جائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. چند مقامات سے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بعض صفات اور خصوصیات کو قرآن حکیم میں بیان کیا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو بیڈ بنے ہوں گے نا، وہ بیڈ بھی سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے، لکڑی کے نہیں بنے ہوں گے. کس کے بنے ہوں گے؟ سونے کی تاروں کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے اور وہ لکڑی کے نہیں بنے ہوں گے. تو یہ تو ہوا ان کا بیڈ ہے جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہے. متکئین علیہ متقابلین، اس کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے صرف بیڈ ہے نا، بیڈوں کے علاوہ جو ان کے گدے ہیں اس کا بھی اللہ نے ایک اور جگہ تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ متکئین علی فرش مطائن من استبرق. ہائے ہائے ہائے. اللہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو رکھے جانے والے گدے ہیں وہ ریشم کے ہوں گے. یعنی جو بیڈ تیار کیا گیا ہے وہ کس سے تیار کیا گیا ہے؟ سونے کی تاروں سے. اور اس کے اوپر جو گدا بچھایا گیا وہ کس چیز کا ہے؟ وہ ریشم. ریشم آپ کو پتہ، ریشم آپ نے کبھی اصلی دیکھا بھی نہیں ہوگا کبھی زندگی میں، سمجھے تو اصل ریشم ہے. صحابہ کے دور میں ریشم مال غنیمت میں آیا تو چادر تھی ایک ریشم کی. تو صحابہ ہاتھ لگا کے دیکھے کہ اللہ کے نبی اتنا نرم ملائم یہ ریشم، اللہ کے نبی اتنا نرم ملائم ریشم. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ریشم کی کیا بات کرتے ہو، جنت کا جو ریشم ہے وہ تو اس سے کئی گنا نرم ہوگا. صحابہ دنیا کے اس ریشم کو ہاتھ لگا کر کہتے تھے اللہ کے نبی اتنا نرم ملائم، اتنا نرم ملائم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تے کچھ بھی نہیں جڑا اگے ہے اور کی گل کہنی. تو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیڈ کون سے لگائے جا رہے ہیں؟ یا تجھے ٹلے بڑے ہو جاتے. تم نے لطیفے سنا نا، کس کے بیڈ ہیں؟ سونے کی تاروں کے وہ بیڈ ہیں اور پھر اس کے اوپر ریشم کا گدے ہیں. یہ دیکھیں کس کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں؟ ایک وہ بندہ جو دنیا میں اللہ کے لیے لگا ہوا ہے، جو دنیا میں اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، جس کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا کو پانا، اپنے رب کی محبتوں قربتوں کو. زندگی کا ماٹو یہ بن گیا اس کا، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے خالق اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے رب کی اپنے مالک کی قربت چاہیے، مجھے اپنے مالک کی محبت چاہیے. اب اسی ذوق اور شوق کے ساتھ اس کی جناب محنتوں میں عبادات میں کمی نہیں آتی. کیوں لگا ہوا ہے ایک بندہ اتنی محنت کرنے کے لیے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آگے کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا شاندار ہے. اگر میں نے یہ محنت کر لی تو آگے کے نتائج بڑے کمال ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا پھر آگے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس لڑکے آئیں گے اور لڑکے بھی آئیں گے تو کیسے؟ ہمیشہ رہنے والے لڑکے. اور ان لڑکوں کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو لڑکے آئیں گے نا ان کی خدمت کرنے کے لیے، فرمایا وہ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. وہ ایسے لڑکے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے کہ گویا کہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں. ان کی تعریفیں کون کر رہا ہے کہ یہ کیسی عظیم یار
یہ کون ہے؟ خادم. اللہ کے بندوں، جس جنت کے خادم اتنے خوبصورت اور اتنے کمال ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے موتیوں سے تسبیح دے رہا ہے، بکھرے ہوئے موتیوں سے، کبھی چھپا کے رکھے ہوئے موتیوں سے ان کو تسبیح دے رہا ہے، غلاموں کو، نوکروں کو، خادموں کو، تو اس جنت کے باقی لوگوں کے کیا احوال ہوں گے آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. سمجھ گئے نا؟ تو کیا کریں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے لیے گلاس بھر بھر کے لائیں گے، مشروبات کے گلاس، یہ پئیں یہ پئیں. اب آپ کو شہد پینا ہے، شہد حاضر. اب آپ کو دودھ پینا ہے، دودھ حاضر. اب آپ کو فلاں مشروب چاہیے، فلاں مشروب، جو تمہارا دل کرتا جائے گا لا لا کے آگے پیچھے. سر میں لے کر آؤں، سر میں لے کر آؤں. آپ کبھی کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں، 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو اچھے ریسٹورینٹس میں، تو وہاں پر یقین جانے ویٹر دیکھنے والے ہوتے ہیں جیسے آپ کی خدمت کرتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ، اور وہ رکھتے بھی ویٹر اسی طرح کے ہیں، صاف ستھرے، سوٹڈ بوٹڈ ہوں، خوش شکل ہوں، اور پھر ان کا جناب شائستگی سے بات کرنا، آپ کو شائستگی سے ڈیل کرنا. تو بندہ نہ کہنا یار بھائی صحیح ان کی سروس بڑی اچھی ہے، اور بعد میں پھر آپ خوش ہو کے ان کو ٹپ بھی دے کر جاتے ہیں نا. تو یہ آپ کے یہ دنیا کے ویٹر اس جنت کے ان خادموں کے سامنے واللہ ان کے تو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں یہ جو اللہ نے وہاں آپ کی خدمت کے لیے رکھے ہیں. تو کیسی خدمتیں کر رہے ہوں گے؟ اللہ فرما رہا ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے لیے پیالے بھر بھر کے لائیں گے، کیتلیاں بھر بھر کے لائیں گے، گلاس بھر بھر کے لائیں گے، شرابیں پلائیں. شراب دنیا والی شراب نہیں، جنت کی شراب کہ جس کے اندر نہ کوئی جو ہے وہ بے ہوشگی ہے، نہ کوئی بدبو ہے، نہ گندگی ہے، نہ غلاظت ہے، بلکہ بڑی صاف ستھری بڑی نفیس شراب لا لا کر پینے کو دیں گے. مشروبات دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، شہد دے رہے ہیں، آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے وہاں پر کوئی تمہارے سر میں درد بھی نہیں ہوگا، تم بہکو گے بھی نہیں ہیں. فاکہۃ، اور تمہارے لیے پھل ہوں، مما یتخیرون، ایسے پھل کہ جس کو تم خوب چاہتے ہوگے، پسند کرتے ہوگے. اور اسی طرح گوشت کے لیے تمہارے لیے، اور اسی طرح یعنی انسان کے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا آپ اس دنیا کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کے لباس کا بھی اللہ نے ایک جگہ تذکرہ کیا ہے. انہیں رکھو جنت والے موضوع جنت والا اگلے درس سے مسلم آگے تاکہ مجھے آ جائے اچھا رہے تھا. آخری بات وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ان کو جو دیا جائے گا نا، وہ زیور پہنائے جائیں گے، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ان کو، اور جو ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ بھی ان کے لیے ریشمی لباس ہوں گے. اب ان کا دیکھیں بیڈ کس طرح کا ہے، بیڈ سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہے. ان کے گدے کس طرح کے ہیں، وہ بھی ریشم کے. ان کے قالینوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہ کیا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. فرمایا کہ ان کے جو قالین ہوں گے نا، وہ قالین بھی بڑے جناب نرم و ملائم ریشم کے ان کا قالین ہیں، اور بڑے نادر قسم کے ہیں، بڑے نفیس قسم کے ہیں. تیرے پیراں تھلے بھی قالین ریشم دا، تیرا بستر بھی ریشم کا، تیرا بیڈ جناب سونے کی تاروں سے بنا ہوا. اور حدیث میں ہے کہ ان کے جو برتن ہوں گے وہ برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے. اور پھر ان کے لیے جناب زیور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھے ہیں، جو سونے کے زیورات کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. اور پھر جو لباس ان کو پہنائے جائیں گے وہ لباس بھی کس چیز کے ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی ریشم کے ہوں گے. اور پھر خواتین کے بارے میں حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، ان کے لیے اللہ نے وہاں حوریں رکھی ہیں، خواتین ہیں، کیا ہیں؟ گویا کہ چھپے ہوئے موتی ہیں. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کأنہن بید مکنون، اور اس ایسی ہیں جیسے یہ انڈا ہے نا، انڈے کے اوپر سے چھلکا اتارو تو نرم اور ملائم جو اس کی جھلی ہے، اس کی طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مثالیں دے کر بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جنت والوں جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں. اب آپ کو کوئی یہ کہے جناب آپ نہ ایسا کریں، یہ 1 مہینہ نا آپ ہمارے پاس جاب کریں، آپ کو جناب 1 کنال کی کوٹھی اور لینڈ کروزر V8 آپ کو دی جائے گی، اور پورا جو ہے نا وہ آپ کی کوٹھی وہ فرنشڈ، ایوری تھنگ ول بی اویلیبل جناب، بیڈ لگے ہوں گے، صوفے لگے ہوں گے، پانڈے ہر چیز موجود جناب، خادم بھی ہوں گے.
کیا خیال ہے آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ ہاں ٹائم ہو گیا اوپر ہو گیا بس کی کرو گے؟ بڑی بے ذوق ہو یار ہے دن رات ایک کر دو گے حاصل. اور یہ کیسی چیز ہے کہ جو رہنی نہیں، آج مل بھی گئی ممکن ہے اگلے دن جان نکل جائے تو ختم، لیکن وہ جو ملنی ہے جب مل جائے گی تو کبھی چھینی نہیں جائے گی. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ کی قسم دنیا ساری بھی اکٹھی کر لو تو ساری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ سمجھنے کو عمل کی توفیق دے اور اس جنت کا اللہ ہمیں حریص بنا دے. اس کو پانے کے لیے اللہ ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.